بھی معلوم ہے کہ گاسپل سانگز کیا ہیں، وہ اس کے متعلق بخوبی جانتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ گاسپل سانگز کیا ہیں. اور آج کل گاسپل سانگز جو ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ کس مختلف راگوں میں گائے جاتے ہیں، جیسے کہ راک ہے، پاپ ہے، جیز ہے. اس طرح سے بہت ساری جو راگیں ہیں ہم اس میں سنتے ہیں، اور ہم اس بات کو بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ سانگز جو ہیں ابھی چرچ کے میوزک سے ہٹ کے دنیا کا جو میوزک ہے اس طرح کا بھی ہوتا جا رہا ہے. یہ بات اچھی ہے یا بری ہے، ہم اس بات کو نہیں جانتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کے متعلق کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آج ہم دیکھیں تو کس سپیڈز کے ساتھ یا کس سپیڈ کے ساتھ یہ سانگز جو ہیں تبدیل ہو رہے ہیں، ان کی راگیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ گائے جا رہے ہیں، تو شاید ہم سبوں کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم سانگز کے متعلق کچھ کہہ سکیں. مگر ہر کوئی جو چرچ آنا شروع کرتا ہے یا چرچ آ رہا ہوتا ہے، اگر کوئی بھی ہم میں سے بھی کسی نئے شخص کو بھی چرچ میں لے کے آتا ہے، یا آپ کسی چرچ میں جائیں تو جو ورڈ ہم عام سنتے ہیں وہ ہے ورشپ. آئیں مل کے دعا کریں یا پرستش کریں. اب سوال یہ ہے کہ چرچ جو ہے اس میں ورشپ کے گیت کیوں گائے جاتے ہیں، ہم کیوں گاتے ہیں؟ آج ہم اس پر بھی غور کریں گے، یا پھر ہم اسے کیوں گاتے ہیں اور ہمیں کیوں گانا چاہیے. اس کے متعلق ہمیں جاننا بھی ضروری ہے، اور اگر آسان الفاظ سے کہا جائے تو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ورشپ کیوں کرتے ہیں. ورشپ کے گیتوں کو گانا وہ کام ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم ورشپ کے گیت گاتے ہیں، جیسے ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہم ورشپ کے گیت گاتے ہیں، تو یہ وہ کام ہے جو خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کو کرنا لازمی ہے. یعنی کہ ہم یہ کہیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ خداوند کی ہم پرستش کریں، اس کی ورشپ کریں. یہ وہ کام ہے، ورشپ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہے تو یہ وہ کام ہے جو سب کاموں سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم ورشپ کرتے ہیں، جب آرادھنا کرتے ہیں، جب پرارتھنا کے لیے یا پرستش کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ نہ صرف خوشی کے ساتھ بلکہ دل کے ساتھ اس کو کریں، کیونکہ یہ کام جو ہے خداوند نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اور ہمیں خوشی سے کرنا چاہیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کس چیز سے شیطان کو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے؟ اور وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ورشپ ہی ہے جس سے شیطان کو سب سے زیادہ نفرت ہے، اسے ڈر لگتا ہے. یہ ورشپ ہے جس سے اسے ڈر لگتا ہے. اس لیے ورشپ جو ہے یا پرستش جو ہے، یہ آرادھنا جو ہے، اس کے متعلق ہمیں جاننا ضروری ہے، ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ایک چرچ ہوتے ہوئے، کلیسیا ہوتے، ایک مسیحی ہوتے، کرائسٹ کا فالوور ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ہمیں جاننا ہے. اور اسی لیے ہم آج کے سرمن میں اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے. میرے عزیزو، پرستش کے ذریعے سے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسے پریز کرتے ہیں، اور ہم خدا کی تعریف کرتے ہوئے جب ہم اس کے پریزنس میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم پرستش کہہ کے، ورشپ کہہ کے بلاتے ہیں. دیکھا جائے تو ہم جو پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، ہم کرکٹ کو پسند کرتے ہیں، اور ہر ایک ملک کا، یعنی کہ جو انڈیا سے ہے، پاکستان سے یا کسی اور کنٹری سے ہے، جب اس کی کنٹری کا یا اس کے ملک کا کھلاڑی میدان میں آتا ہے، اسٹیڈیم کے اندر آتا ہے، تو وہ اسے خوشی کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں، وہ اسے بڑی خوشی کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں. اور اگر وہ کھلاڑی اچھا کھیلتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ تالیاں بجا کے اسے پریز کرتے ہیں، وہ کلیپ کرتے ہیں، اسے پریز کرتے ہیں. اور اس طرح اگر وہ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے تو ہم اپنی خوشی کا اظہار پورے اسٹیڈیم میں اسے پریز کرتے ہوئے، شور کرتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے، نعرہ لگاتے ہوئے اسے ہم کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے، یا اسے وہ درجہ دیتے ہیں کہ وہ واقعی ہی ورشپ پریز کے لائق ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسے اونچا کرتے ہیں. اور یہ جو ہم اس کو پریز کرتے ہیں یا اسے اونچا کرتے ہیں تو یہ لمیٹڈ صرف وہاں تک نہیں ہوتا کہ جب تک ہم اسٹیڈیم میں ہیں، بلکہ یہ ہمارے دلوں میں جگہ رکھتا ہے. اسی لیے ہم اس چیز کو لے کے اپنے گھر تک بھی جاتے ہیں. مگر سوال یہ ہے، کیا ہم جو ہم ورشپ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کیا اسی جوش کے ساتھ اپنے خداوند کو ویلکم کرتے ہیں؟ کیا اسی جوش کے ساتھ اسے پریز کرتے ہیں؟ آسان الفاظ میں کہا جائے، کیونکہ خدا ہمیشہ ہمارے لیے سب سے بیسٹ کھیلتا ہے،
خدا ہمارے لیے سب سے بیسٹ کھیلتا ہے، اسی لیے ہمارا بنتا ہے، یعنی ہمارے یہ ذمہ ہے کہ ہم جو ہے بنا روکے ہوئے، یعنی بغیر رک کے اس کی تعریف کرتے رہیں، اس کی پرستش کرتے رہیں، اس کی آرادھنا کرتے رہیں، اسے مبارک کہتے رہیں، کیونکہ وہ ہم سبوں کے لیے سب سے بیسٹ کھیلتا ہے۔ جو چرچ آتے ہیں، جب ورشپ کا نام آتا ہے، جب گیتوں کا نام آتا ہے، تو ہیلولیویا جو ورڈ ہے وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم اس ورڈ کو جو ہے وہ سب بولتے ہیں۔ وہ ورڈ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ ہیبریو کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ خدا کی تعریف کرنا یا پریز دا لارڈ۔ اور جب لارڈ آپ جانتے ہیں سارے کیپیٹل لیٹر میں ہوتے ہیں، جب LORD ہوتا ہے تو کیا اس کا مطلب کہ یاوے، ہم خدا کی، کریٹر کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جب ہم پرستش کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ورشپ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم سنتے ہیں لوگوں کے منہ سے یہ ورڈ نکلتا ہے، اور دیکھا جائے تو جو ورڈ ہیلے ہے، یعنی کہ ہیلو سے ہیلولیویا ہے، تو جو پہلا ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اونچی آواز میں، بلند آواز میں خدا کی تعریف کرنا، اسے داد دینا، اسے اونچا کرنا، یعنی اس کی تعریف میں اس کی پرستش کرنا۔ اور اگر ہم اپنے پاسٹ میں دیکھ لیں، اگر ہم اپنے ماضی میں دیکھتے ہیں، پاسٹ میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں رزلٹ کارڈ ملتا تھا، یا ہم اچھا کام کرتے تھے تو وہ اچھا کام جب کوئی ایک پریز کرتا تھا تو پھر ہم اس کو دوسروں سے بھی بیان کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اچھی چیزوں کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر پیسے اچھے کماتے ہیں تو اس کی تعریف، کاروبار کی تعریف یا نوکری کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، نئی چیز جو خریدتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق ہم خود بھی جانتے ہیں کہ یہ ختم ہو جانے والی ہیں، یہ ٹمپریری ہیں، یہ آج ہیں، یہ کل ختم ہو جائیں گی، کیونکہ بائبل بولتی ہے کہ یہ دھن کی طرح ہے، یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، ایک جھاگ کی مانند ہے، جو ابھی ہیں اور جاتی رہیں گی۔ اور اگر کوئی چیز ہمیشہ قائم رہنے والی ہے جو کہ واقعی تعریف کے لائق ہے، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف ہمارا خداوند، خدا، واحد ایک خدا جسے ہم اپنا خداوند کہہ کے پکارتے ہیں، وہی تعریف اور ورشپ کے لائق ہے۔ میرے عزیزو، فرشتوں کی کوائر میں ہم جانتے ہیں، جو کرسچن ہیں، فرشتوں کی کوائر میں اگرچہ وہ سب خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا ان سے اور ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی ورشپ کریں، اس کی پرستش کریں۔ اگر دیکھا جائے تو لوسیفر جو تھا، اگر لوسیفر کے متعلق ہم دیکھتے ہیں تو لوسیفر جو تھا وہ آسمان کی کوائر کا لیڈر تھا، ہیون میں وہ کوائر کا لیڈر تھا، اور جب آسمان میں وہ گیتوں کو گاتا ہے، سنتا ہے، خدا کی پرستش میں، اس کے پریزنس میں ہو کے اس کی پرستش کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے سب خدا کی پرستش اور اسے پریز کرتے ہیں، تو وہ اپنے دل میں خواہش کرتا ہے کہ جس طرح خدا کو پریز کیا جا رہا ہے اسی طرح مجھے بھی پریز کیا جائے، کیونکہ وہ اسے اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور کیونکہ وہ خدا کے پریزنس میں رہ کے اس طرح سے سوچتا ہے کہ اسے اونچا کیا جائے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوسیفر کی اس خواہش کی وجہ سے، اس ڈیزائر کی وجہ سے اسے ہیون سے نکال دیا گیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے سزا دی گئی، جو کہ کیا ہے؟ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی سزا ہے؟ کہ ہمیشہ کے لیے وہ اتھاہ گڑھے میں گرایا جائے گا۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم بھی آج ایسے تو نہیں سوچتے جیسے لوسیفر نے سوچا کہ مجھے تعریف کی ضرورت ہے، نہ کہ مجھے خداوند کو تعریف دینے کی۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے پریز کی ضرورت ہے، میری ورشپ ہونی چاہیے، میری تعریف ہونی چاہیے، میرا نام اونچا ہونا چاہیے، تو وہ آسمان میں سے گرا دیا جاتا ہے۔ اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں بھی، چرچ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ خود کی تعریف چاہتے ہیں، اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان ان سے چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنی تعریف چاہیں، خود کو بلند کرنا چاہیں، نہ کہ خدا۔ وہ لوگ جو خود کو بلند کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے، کہ یہ سب وقتی طور پر ہمیں اچھا لگتا ہے، مگر وقت کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو پریز کرتے یا اپنی تعریف چاہتے ہیں، تو کچھ عرصے بعد ہمیں بڑا ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ تعریف ہم سے چلی نہ جائے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے،
اور ہم اس کے لیے ہر قسم کی ایفرٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. مگر ہم جو مسیحی ہیں، ہم جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مسیح میں اپنے آپ کو اونچا کریں، خداوند میں ہو کے اپنے آپ کو اونچا کریں، تاکہ ہماری زندگی میں پہلی جگہ جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے لارڈ جیزس کو ملے. اس کا پہلا درجہ رہنا چاہیے، اور صرف اور صرف خدا ہی ہماری زندگی میں پہلی جگہ رکھنے والا ہونا چاہیے. پرستش آرادھنا کے ذریعے ہم اپنے برے کردار، کریکٹر پر بھی جو ہے قبضہ، یعنی کہ اس پہ حاوی آتے ہیں. ہم اسے چھوڑ پاتے ہیں، ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں. اور اس کی جگہ کس طرح سے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ جب ہم پریزنس میں خدا میں جاتے ہیں، جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کون ہیں. اور اس طرح سے ہم اپنے آپ کو ہمبل کرنے والے بنتے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں اور سچے دل سے اس کی پرستش کرتے ہیں، تو ہمارا برا کردار جو ہے، ہمارا بیڈ کریکٹر جو ہے، وہ ہم سے جاتا رہتا ہے. اس جگہ پر یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اس جگہ پر آتے ہیں، اور ہمارے لیے لازمی بھی ہے کہ ہم جب پرستش کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم یہ بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں کس کو اونچا کرنا ہے، اور کس کا درجہ سب سے اونچا ہے، اور کون اس کا حقدار ہے. کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ صرف اور صرف خدا ہی اس کا حقدار ہے. ہم اپنی تعریف میں نہیں بلکہ خدا کی تعریف میں گیت گاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کو پریز کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے کہ ہم سب کی زندگی ہے ہی کیا، ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کس کی تعریف کریں؟ دن اور رات ہم کس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ اور اگر دوسرے ہاتھ دیکھا جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں. ہمارے پاس صرف اور صرف خدا ہے جس کی ہم دن اور رات تعریف کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کی دن اور رات تعریف بھی کریں تو کم نہیں پڑتی ہے. پھر سوال یہ ہے کہ وہی جوش جو ہمارا اس کھلاڑی کو دیکھ کے، اس سپورٹس پلیئر کو دیکھ کے جس طرح سے وہ پرفارم کرتا ہے، وہ جو ہمارے اندر جوش آتا ہے کرکٹ کی ٹیم کے کھلاڑی کو دیکھ کے، اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا اسی طرح ہم خداوند کی آرادھنا، اس کی ورشپ، اس کی پرستش بھی کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہے، آج ہمیں سوچنا ہے. کیونکہ ہم چرچ میں دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ بڑے جوش کے ساتھ پرستش کر رہا ہوتا ہے، بڑے جوش کے ساتھ تالی بجا رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ خدا کی تعریف کرنے سے ڈر رہا ہوتا ہے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالے ہوتے ہیں، آواز نکالنے سے شرما رہا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا دل جو ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا دل ہی خدا کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. وہ وہاں نہیں ہوتا ہے. وہ خدا کے پریزنس کو نہ تو محسوس کرتا اور نہ ہی اس کی تعریف کے لیے اکٹھا ہوتا. آج میرے عزیزوں، ہمیں سوچنا ہے کہ دل میں خوشی ہے ہمارے جب ہم خدا کے پریزنس میں آتے ہیں. ہم دل سے خوش ہو کے اس کی تعریف کرتے ہیں، خوش ہو کے اس کی ورشپ کرتے ہیں. سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ورشپ لیڈر بھی ہے، اگر بار بار کہے، تو ہم جو ہیں وہ خداوند کی حضوری میں اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو نہیں کھولتے ہیں. کیونکہ ہم جو ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیوں اکٹھے ہیں، اور کیوں ہم یہاں اکٹھے ہیں. ہمیں یہ آج جاننے کی ضرورت ہے. پرستش میں ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جو مجبوری سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں مجبوری سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو ہمیں خوشی سے کرنا ضروری ہے. ہم جب بھی ورشپ کے لیے اکٹھے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی سے کریں. اگر میں تالی بجاتا ہوں، اونچی آواز میں گاتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا میری سنے گا؟ ایسا نہیں ہے. ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اونچی آواز میں گائیں گے، ہم اونچی آواز میں تالیاں زور سے بجائیں گے تو ہماری عبادت جو ہے، ہماری پرستش جو ہے وہ قبول ہوگی. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اگر ایک ماں اور بچہ دونوں جو ہیں وہ واک کر رہے ہوں یا بیٹھے ہوں، تو بچہ اچانک سے ماں سے یہ کہے یا ماں کی تعریف کرنا شروع کر دے یا اس سے بولنا اچھا، یعنی کہ اسے پریز کرنا شروع کر دے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ماں بچے کی بات سن کے جب وہ اپنی ماں کو پریز کرتا ہے تو کیا اس سے خوش ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ حیران ہوگی اور حیران ہو کے اپنے بچے کو دیکھے گی کہ وہ اچانک سے میری
پرستش کیوں مجھے پریز کیوں کر رہا ہے, مجھے کیوں پریز کر رہا ہے, وہ یہ جاننا چاہے گی. مگر اس کے اگر الٹے ہاتھ دیکھا جائے تو اگر وہی بچے کی ماں اسکول جاتی ہے اور ٹیچر جو کلاس ٹیچر ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ آپ کے بچے نے جو پروجیکٹ اسے دیا گیا تھا اس پہ بڑی اچھی طرح سے کام کیا اور دوسرے اسٹوڈنٹس کی بھی مدد کی, اور ماں جب یہ بات سنے گی اور وہ اگر ٹیچر یہ بھی کہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ نیک بھی ہے اور اچھا بھی ہے, تو بچے کی کلاس میں یعنی جب اس کی ٹیچر اس کی تعریف کرتی ہے تو اس کی تعریف میں جب اسے پریز کرتی ہے تو اس میں نہ تو یہ بولتی ہے ورڈ کہ اس نے ایسا کیا بہت اچھا ہے, وہ بولتی ہے کہ اس نے اس طرح سے دوسروں کی ہیلپ کی اور اپنے پروجیکٹ کو بھی کمپلیٹ کیا. تو ماں جب یہ سنتی ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. حالانکہ ٹیچر جو ہے نہ تو داد دیتی ہے نہ ہی بہت بڑھا کے بات کرتی ہے اور بیٹے کو بہت زیادہ اونچا کرتی ہے, صرف یہ بولتی ہے کہ اس نے اچھا کیا. تو اس کو سن کے ماں کا دل خوش ہوتا ہے, ماں کا دل ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ماں جو ہے وہ ہوا میں اڑنے لگ پڑی ہو. اسی طرح سچی پرستش بھی ہے. میرے عزیزو, ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ وہ تعریف ہے جو کہ سچائی سے یعنی کہ دل کی گہرائی سے سچائی کے ساتھ کی جائے. یہاں ہمیں ایک اور چیز بھی جو اس چیزوں میں ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ وہ کیا ہے کہ ایک ریلیشن شپ دکھائی دے رہا ہے اسٹوڈنٹ کا, ٹیچر کا اور ماں کا. یہ تینوں کا ہمیں ریلیشن یہاں دکھائی دیتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بچے اور اس کے بعد کیا ہے ایک ٹیچر اور دوسری اس کی ماں. اگر غور کریں تو ہمیں ایک رشتہ ان سب کے درمیان دکھائی دیتا ہے. اور اگر ہم پرستش کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں گہرے دل سے اس کی پرستش کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ کیا ہے رشتہ ہے, ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. اسی طرح ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہوتا ہے کیونکہ ایسا جیزس کی وجہ سے ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہمیں نہیں جانتا, مجھے نہیں جانتا, اگر آ کے میری تعریف کرنا شروع کر دے تو مجھے عجیب لگے گا کہ یہ تو مجھے جانتا نہیں ہے اور میرے کو پریز کیوں کر رہا ہے, مجھے عجیب لگے گا. مگر کیونکہ یسوع کے جی اٹھنے کی وجہ سے ہمارا خدا باپ کے ساتھ رشتہ قائم ہوتا ہے, اسی لیے وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرے, وہ سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرے, نہ کہ مجبور ہو کے, نہ کہ دکھاوے کے لیے, بلکہ دل کی گہرائی کے ساتھ اس کی پرستش کرے. اگر ہم اس کی پرستش کریں تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. جس طرح کہ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں جگہ جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کیسا رشتہ ہے, ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے. ہمیں یہ جاننا ضروری ہے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے جب ہم ورشپ کے لیے, جب ہم پریز کے لیے, جب ہم دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, تاکہ ہم جو ہے خدا کو جانتے ہوئے گہرائی کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرنے والے ہوں. خدا کو گہرائی میں جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خدا کو گہرائی سے جاننے کے لیے ہمیں روزانہ بائبل پڑھنی چاہیے, اس کے ساتھ ایک ریلیشن کو قائم رکھنا چاہیے, تاکہ جب ہم اس کو جس لیول سے جتنا زیادہ ہم اسے جانتے ہیں اس بائبل کے ذریعے سے, اتنا زیادہ ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن بھی جو ہے وہ کلوز ہوتا جاتا ہے. ہم اس کے اور زیادہ قریب آتے جاتے ہیں. اس کی قدرت ہمیں, اس کی طاقت ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرنے لگتے ہیں. اور جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ہمیں اس کا علم آتا ہے, ہمیں نالج ملتا ہے کہ وہ کون سا خدا ہے. ہم اس کی پہچان میں آگے بڑھتے ہیں, اور یہی ایک عمل ہے, یہی ایک کام ہے جس کی وجہ سے ہم سچائی سے اپنے باپ کی پرستش کر سکتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں سام 22 میں تو لکھا ہے کہ بڑے مجمع میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے. وہ بولتا ہے کہ ایک بڑی اسمبلی میں بھی اگر میں کسی کی تعریف کر سکتا ہوں تو وہ کوئی اور نہیں, وہ صرف اور صرف خدا ہے. ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک بڑی جماعت میں ہزاروں لوگوں کے درمیان
اگر ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ اگر ہم اسے جانتے ہیں، اگر ہم اسے پہچانتے ہیں، اگر ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن ہے، تو پھر ہم اس تجربے کو جو ہمارا وہ جو ایکسپیرینس ہمارا خدا کے ساتھ ہوا ہم دوسروں کو بیان کر سکیں، اس کو دوسروں کو بتا سکیں گے. اور یہی تجربہ یعنی وہ ایکسپیرینس جو ہمارا خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہی ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کو پریز کر سکیں، کیونکہ وہی پرستش کے لائق بھی ہے. اسی لیے ہم جذبات کے ساتھ، اس ایموشن کے ساتھ، اس دل کی گہرائی کے ساتھ اس کی پرستش کرتے ہیں. وہ ایموشن جو خدا کے نالج کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم اس کی پرستش بھی کرتے، اس کے ساتھ ٹائم بھی گزارتے ہیں. اسی لیے وہ بولتا ہے کہ میں بڑے مجمع کے سامنے، ایک بڑی اسمبلی، ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی میں صرف اور صرف تجھے ہی پریز کروں گا. کیونکہ وہ جانتا ہے، اس کے جذبات جو ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ کون ورتھی ہے اس ورشپ کے لیے، پریز کے لیے. ایسے شخص کو بے شک ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ اونچی آواز میں بھی، یعنی کہ بنا شرمائے، بنا ڈرے، بنا ہچکچائے، دل اور جان سے غیر قوموں کے سامنے بھی اس کی تعریف کرنے اور اس کا نام لینے سے نہیں ڈرے گا. کیونکہ اس کا خدا کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن ہے. اس کو وہ جانتا ہے، اس کو مکمل نالج ہے کہ وہ کیسا خدا ہے. میرے لیے عزیزو، اسی لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جو پرستش کرتے ہیں وہ ایک ٹیسٹ منی ہوتی ہے. اور وہ ٹیسٹ منی کیسی ہوتی ہے؟ پرستش میں ہم اپنی گواہی کو کپڑے پہناتے ہیں. جب ہم گیت گاتے ہیں، جب ہم پرستش کرتے ہیں تو ہماری جو ٹیسٹ منی ہوتی ہے، ہماری گواہی جو ہوتی ہے، ہم اسے میوزک کے ذریعے سے کپڑے پہناتے ہیں اور ہم مل کر اس کو پریز کرتے ہیں. یہ ایک ٹیسٹ منی ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ خداوند سب سے اونچا ہے، خداوند سب سے بڑا ہے، خداوند میرا سیویئر ہے، میرا لارڈ ہے. یہ ٹیسٹ منی ہے جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے، اور اس نالج کی وجہ سے ہمارا ریلیشن شپ جو ہے اس کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. اسی لیے اگر ہم چرچ کی ہسٹری میں بھی دیکھ لیں کہ جب بھی سانگز لکھے گئے، جتنے بھی ہیمز کو دیکھ لیں، سانگز کو دیکھ لیں، تو غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے وہ ٹیسٹ منی لکھی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی راگیں اور میوزک بنتا ہے، بعد میں میوزک تیار ہوتا ہے. پہلے وہ ٹیسٹ منی لکھی جاتی ہے. وہ شخص جس کا پرسنل ریلیشن ہوتا ہے خدا کے ساتھ، وہ اس ٹیسٹ منی کو لکھتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ کیا کیا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی، اور اس کے بعد جب ہم نئے ٹیسٹمنٹ میں بھی آتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبور گائے جاتے تھے. ارلی چرچ کے پاس کچھ اور نہیں تھا سوائے سامز کے کہ وہ ان کو گائے. اور اگر زبور 23 کو آپ لوگ کسی اور راگ میں اور وہ چرچ کسی اور راگ میں گاتا ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کس میوزک کے ساتھ اس کو گاتے ہیں. جو سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی اس میں خدا کو پریز کیا جا رہا ہے، اس کا لیرکس جو ہے وہ واقعی ہی خدا کے لیے ہے، اس کی تعریف میں ہے اور اس کے ذات کو بیان کرنے میں ہے. وہی گواہی ہے میرے عزیزو، یہ گواہی ہے، یہ ٹیسٹ منی ہے جس کو ہم مل کر گاتے ہیں. ہم سب جب مل کر گاتے ہیں، خدا کو ملنے پر انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کا بھی خدا کے ساتھ ملاپ ہوا، جب بھی کوئی اسے ملا تو اس کی زندگی بدل گئی. اس ملنے کی وجہ سے، خدا کو ملنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی زندگیوں میں ٹیسٹ منی آتی ہیں. اور اگر یہ ہے کہ وہ گیت آج ہم اس راگ میں گاتے ہیں یا اس راگ میں گاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میوزک کیسا بھی کیوں نہ ہو. جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے دل کی گہرائی سے خدا کی تعریف میں جو جذبات نکلے ہیں، وہی جذبات ہم لے کے ہم سب آپس میں شیئر کرتے اور اس کو پریز کرتے ہیں. اور ایسا دل ہی ہوتا ہے، یہ دل ہی ہوتا ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دل ہی ہوتا ہے جس سے سب سے بیسٹ ایموشنز جو ہیں وہ خدا کی ورشپ کے لیے ہمارے لبوں پر آتے ہیں. اسی لیے پرستش میں میوزک جو ہے وہ اہم تو ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ اس میوزک کے اندر جو لیرکس ہے اس میں اسپرچول
یعنی کہ اس کی روحانی گہرائی کی جڑ کس قدر ہے، کیا واقعی ہی وہ روحانی جو گہرائی ہے اس کی، اس جڑ کے اوپر وہ لیرکس لکھا گیا ہے یا نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے۔ روحانی گہرائی کے بغیر میوزک کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کیوں نہ کتنا بھی اچھا کیوں ہو، ایسا ہی ہے جیسے بنا بنیاد کے بلڈنگ کو کھڑا کرنا، اور جیسے جیسے عمارت اونچی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے ہی اس کے گرنے کا یعنی اس کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سانگز بھی جو ہیں وہ خداوند کے کلام پر، اس میں روحانی گہرائی کا ہونا ضروری ہے۔ ہماری ورشپ میں بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم دل کی گہرائی سے کرتے ہیں، کیونکہ اگر میوزک اچھا ہے تو وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بغیر فاؤنڈیشن کے بلڈنگ کو کھڑا کرنا۔ آج کل بہت سے گاسپل سانگز ہیں جو ہم سنتے ہیں، بہت سا ایسا میوزک ہے، مگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اسپرچول یا روحانی گہرائی اس میں نہیں ہے، وہ بالکل روحانی گہرائی سے ہٹ کے ہیں۔ گیتوں میں خدا کی پہچان اور اس کو جاننے کا علم نہیں ہوتا ہے، اس میں خدا کو جاننے کا علم نہیں ہوتا ہے۔ میوزک پر بہت زیادہ لوگ کیا ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں میوزک کے اوپر، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میوزک سننے کو اچھا لگے، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے، اس قسم کے میوزک میں ہمیں کہیں بھی اسپرچول ڈیپتھ دکھائی نہیں دیتی ہے، ہمیں وہاں پر کوئی بھی ایسی روحانی گہرائی دکھائی نہیں دیتی ہے، اور وہاں خدا کا نالج ہمیں نہیں ملتا ہے، اس میں کہیں بھی جذبات نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ گاسپل سانگز جو بنا تھیولوجی کے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے فلمی دنیا کے گانے ہوں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ آج کل آپ نے سنا ہی ہوگا، اور آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے جو میوزک کی فیلڈ سے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ گانے میں، سانگز میں سول کا ہونا ضروری ہے، سول کا ہونا ضروری ہے۔ یہ لفظ سول جو ہے گانے میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ اس ورڈ کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ سوچیں تھوڑی دیر میرے ساتھ کہ آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ بلیک سول میوزک، کیوں اس کا ذکر ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ سانگ کے اندر سول کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بلیک کمیونٹی جب سانگ گاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اس گانے والے کے ان ورڈز کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اور سننے والا جو ہے ان ایموشنز کے اندر کھو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سانگز جو ہیں ان کے اندر سول کا ہونا ضروری ہے۔ آج کل جب دنیا کے سانگز یا دنیا کے گانے سننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سانگ کا سول ٹچنگ ہونا ضروری ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ورشپ کے سانگ جو ہیں کیا وہ خدا کی گواہی میں، خدا کی ٹیسٹ منی میں اور روحانی گہرائی کے تجربے کے لیے نہیں ہونے چاہیے؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی سانگ لکھتا ہے یا گاتا ہے جس میں ہمیں روحانیت دکھائی نہیں دیتی ہے، تو وہ شخص جب ان کو لکھتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ روحانی نہیں ہے، وہ خدا کو نہیں ملا ہے۔ اسی لیے اس کے سانگز بھی جو ہیں وہ تھیولوجیکل بیس پر نہیں ہیں۔ اکثر چرچ میں ہم جب زبوروں کو گاتے ہیں، ہم سامز کو گاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب زبور گاتے ہیں تو آپ نے سوچا ہوگا کہ اسپرٹ کے اندر ایک ایسا تناؤ سا آتا ہے، آپ کھنچے جاتے ہیں۔ جب زبور گاتے ہیں تو آپ کو اپنی روح کے اندر ایک تناؤ سا محسوس ہوتا ہے، جس کا تجربہ آپ کو کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نئے اور اچھے میوزک کو جب گاتے ہیں تو اس میں وہ تناؤ محسوس نہیں ہوتا ہے، آپ کو وہ کھچاؤ، وہ لگن محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان نئے گانوں میں وہ روحانی گہرائی اور اس شخص کی زندگی کے تجربے کی ٹیسٹ منی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، ہمیں سامز میں دکھائی دیتی ہے۔ کس کی ٹیسٹ منی؟ داؤد نبی کی ٹیسٹ منی۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو گاسپل سانگز کو لکھتا ہے وہ خدا کو ملنے کا تجربہ رکھتا ہے، تو اس کے سانگز جو ہیں وہ ہمیں بھی اپنی طرف کھینچتے ہیں، کیونکہ اس میں خدا کے عجیب کاموں کی گہرائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے بیٹے
اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی آواز کو پہچان لیتے ہیں. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اسی لیے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی آواز پہچان لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ آواز جو ہے خدا کے بیٹے اور بیٹی کی ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم روحانیت میں ہو کے ان ورڈوں کو جانتے ہیں. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسپرچول ہیں وہ یا نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہی روح ہم سبوں کو ملا ہے، اسی لیے اس ایک روح کی وجہ سے ہمیں دوسروں کی پہچان ہوتی ہے. اسی ایک روح کی وجہ سے ہمیں ڈسرنمنٹ کی اسپرٹ ملتی ہے، اسی روح کی وجہ سے ہمیں پرکھنے کی روح ملتی ہے، اور اسی ایک ہولی اسپرٹ کی وجہ سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں کہ یہ چیز خدا کے کلام کے اوپر اس کی پہچان اور اس کی گواہی میں ہے یا نہیں ہے. اگر کوائر میں ایسا کوئی ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو ہم فوراً جان جاتے ہیں، کیونکہ اس شخص میں یا اس شخص کی زندگی میں کوئی جذبات نہیں ہوتے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مردہ شخص ہو. کوئی بھی سامنے جب آ کے گیت گاتا ہے وہ روحانی ہے، اس کا خدا کے ساتھ ریلیشن ہے. کیا وہ واقعی خدا کو جانتا ہے؟ تو اس کے گیتوں سے ہی ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے. گواہی کے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہماری زندگی میں ٹیسٹ منی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم روحانی مردہ ہیں، ہم روحانی زندہ نہیں ہیں، اسپرچول ہم ڈیتھ. ایسا شخص، اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جو پرستش میں روحانیت کو نہیں جانتا ہے یا اس کی کوئی بھی خدا کے ساتھ کوئی بھی روحانی تعلق نہیں ہے، تو ایسا ہی ہے کہ وہ خدا کی مخالفت کا علانیہ اقرار کرتا ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ورشپ کرتا ہے، کوئی بھی جو ہمیں ورشپ میں لیڈ کرتا ہے، اس کا خدا کے ساتھ ریلیشن ہونا ضروری ہے. ایسا شخص اگر پرستش میں، یعنی کہ جو بھی سٹیج پہ آتا ہے جس کا خدا کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے، وہ روحانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدا کی مخالفت میں، خدا کی مخالفت میں علانیہ اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا کے خلاف ہے. اگر ہم خدا کو نہیں جانتے ہیں تو ہمیں خدا کی پرستش کرنا بھی کوئی لازمی کام ضروری نہیں ہے. جو خدا کو نہیں جانتے ہیں خدا ان سے پرستش کی خواہش بھی نہیں کرتا ہے. جو خدا کو جانتے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا ان سے چاہتا ہے کہ وہ اس کی پرستش کریں. میرے عزیزوں، میری دعا ہے کہ ہم خدا کو جانتے ہوئے اس کی پرستش کریں. میری دعا ہے کہ ہم خدا کو جانتے ہوئے اس کی پرستش کریں، کہ اس کی ٹیسٹ منی جو ہے وہ ہماری زبان سے خدا کی تعریف میں روح کی گہرائی سے ہماری زبان سے نکلے. آمین. کیا آپ چاہتے ہیں؟ میری دعا ہے کہ ہم اس کی پرستش ایسی کریں کہ اس کی گواہی ہماری زبان سے تعریف کی صورت میں دل کی گہرائی سے نکلے اور یہ روح میں ہو کے ہو. اور میرے عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ صرف آپ نہیں بلکہ ہر کوئی جو خداوند کو جانتا ہے وہ ایسے ہی اس کی پرستش کرنے والا ہو، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کو ڈھونڈتا ہے. آمین. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں. خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم جو آج پرستش کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، آج ہم جو تعریف تیری کر رہے ہیں، خداوند یہ ایسا، یعنی کہ خداوند ہم اس لیے یہاں اکٹھے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ لگاتار خداوند اس لیے نہ رکیں، اس لیے نہ کھلیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کے گیت گاتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ خداوند تو وردی ہے، تو ہی اس لائق ہے جس کی پرستش کی جائے. خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تیرا نام ہمیشہ ہماری زندگیوں میں اونچا ہو. او جلال کے بادشاہ، ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، تیرا شکر کرتے اور تیرے نام کی تعریف کرتے، اور چاہتے ہیں کہ خداوند جیسے آج ہم نے ورشپ کے ٹاپک کے متعلق سیکھا ہے، ہم اسی طرح سچائی کے ساتھ تیری پرستش کرنے والے ہوں. یہ ساری دعا یسوع کے نام سے مانگتے ہیں. آمین.